نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ میرا بغیر کسی تمہید کے ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ ایک فرمائشی سوال سے میں شروع کروں گا گفتگو۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ مذاہب کا تقابل کرتے ہیں اور آپ جو ہیں قرآن و حدیث کی آیت نمبر، صفحہ نمبر، سطر نمبر، اور صرف اسلامی کتابوں کا ہی نہیں، آپ جو موازنہ کرتے ہیں ان کا بھی، تو آپ انکساری سے کام ہو سکتا ہے، لیکن جی یہ جو خدا کی دین ہے آپ کی یادداشت، لیکن یقیناً ریاض کیا ہوگا آپ نے، مشقت کی ہوگی، تو کچھ بتائیں ہمارے نوجوانوں کو کہ کس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ یہ جو یادداشت اپنی رواں کی ہے، کیا راز ہے اس کا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب آپ کا سوال ہے کہ میری یادداشت کا کیا راز ہے، آپ نے جواب میں کہا کہ اللہ کی مدد ہے۔ اس میں تین ضرورت چیزیں۔ نمبر 1 ہے اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، کہ اللہ جس کی مدد کرتا ہے کوئی بھی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ جس کو چھوڑتا ہے تو کوئی بھی اس کو مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اے مومنو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ تو نمبر 1 کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ کا بزنس ہو، چاہے دعوتی میدان ہو، نمبر 1 از Allah's help۔ اللہ کی مدد ملیں گی تو آپ سفلتا پائیں گے۔ نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں، اگر آپ جد و جہد کریں گے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولیں گا۔ اگر جد و جہد کرنے کے بعد اللہ راستے نہیں کھولتا ہے تو اللہ غلط نہیں، آپ کا جد و جہد صحیح نہیں۔ تو جد و جہد کرنا یہ سیکنڈ چیز ہے۔ اگر آپ جد و جہد کریں گے تو اللہ راستے کھولیں گا لازم۔ تو جد و جہد کرنا، کس طریقے سے آپ محنت کرتے ہیں۔ عام لوگ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ 6 گھنٹے سوتے، یا 5 گھنٹے سوتے، یا 4 گھنٹے سوتے۔ عام لوگ جو کرتے، تو آپ کتنا اللہ کے راہ میں سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں، جد و جہد کرنے کے، چاہے وہ ٹائم کا مسئلہ ہو، چاہے نیند کا مسئلہ ہو، چاہے پیسے کا مسئلہ ہو، جو اللہ نے فیسلٹی آپ کو دی ہے، یہ نمبر 2۔ نمبر 3 ہے سورہ انبیاء کی آیت چیپٹر 21 ورس 7، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو نہیں پتہ اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے۔ تو ایکسپرٹ آپ کو کہیں گے ٹیکنیک کے بارے میں۔ تو نمبر 1 اللہ کی ہیلپ، سیکنڈ ہے جد و جہد، تھرڈ ہے ٹیکنیک۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا روٹین کیا ہے، یعنی کہ آپ جو مشقت کرتے ہیں، آپ نے جو جد و جہد کی ہے، تو کتنی دورانیے کا آپ مطلب ہے، کتنا پڑھتے تھے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے دعوت کے کاموں کے لیے؟ کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ جی بالکل۔ میڈیکل طرح جب پڑھائی کرتے ہو تو کافی کتابیں پڑھنے پڑتی ہے، کافی یاد رکھنے پڑتی۔ تو جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو شاید عام آدمی اگر 7-8 گھنٹے سوتا ہے تو میں اس ٹائم سوتا تھا تقریباً میں بھی 5 سے 5.5 گھنٹے۔ اور باقی وقت آپ مطالعے کو دیتے تھے؟ اور یہ دعوتی میدان نہیں، دعوتی میدان سے آنے کی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، میڈیکل کالج کی۔ اچھا، پھر دعوت کے میدان میں اترا نہیں تھا، تو اس ٹائم ہی میں کم سوتا تھا، تقریباً 5.5 گھنٹے۔ اور جب ہوتے تھے اسکول کے دوران میڈیکل کالج، لوگ مجھے کہتے تھے ذاکر بھائی ڈیبیٹنگ میں ماہر ہے، تو کالے کو سفید دکھا کو پروف کر، سفید کو کالا۔ یہ بات صحیح نہیں تھی، کہتے تھے ہمیں ڈیبیٹنگ میں تھا، لیکن بات کرنے میں ہکلاتا تھا۔ جب دعوتی میدان میں آیا تو میں دیکھا کہ میں اس فن کو جو اللہ نے مجھے دیا کیوں نہ اللہ کے راہ میں استعمال کروں۔ شیخ احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہو کے میں دعوتی میدان میں آیا۔ میں بننے چاہتا تھا ڈاکٹر، کیونکہ میرے نزدیک میڈیکل پروفیشن سب سے بہترین پروفیشن دنیا میں، تاکہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اچھا پروفیشن ہے۔ مجھے پتہ چلا دیدہ صاحب سے متاثر ہو کے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون وہ شخص بہتر ہے جو اللہ کی طرف لوگ کو بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، کہتا ہے مسلم۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بیسٹ پروفیشن قرآن مجید میں دائی کا ہے، تو میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر رسول بن گیا۔ آپ نے کہا روٹین کیا ہے؟ روٹین میری عام سے بڑھتے گئی، میں جد و جہد کرتے رہا۔ میں اپنے خواب میں سوچ سکتا تھا کہ میں دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر بنوں،
ख्वाब में कभी ये नहीं सोच सकता था कि 25 लोग के सामने तकरीर करूँ। एक बार जो मेरे दोस्त मुकर्रर थे वो स्टेज पे गए, ही गॉट कोल्ड फीट, घबरा गए, तो मैं गया और देखा स्टेज के ऊपर मेरी स्टैमरिंग चली गई, स्टेज के नीचे फिर से स्टैमरिंग आ गई। जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता था स्टैमरिंग वैनिश, मुस्लिम से बात करता तो फिर से आ जाती थी। तो मैं सोचने लगा, अरे नॉन मुस्लिम से बात करूँ तो वैनिश, स्टेज पे तो और हकलाना चाहिए, हकलाना गया, अल्लाह की मदद। उस वक्त ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टैमरिंग थोड़ी कम होते गई, मुसलमान से बात करते हुए कम होते गए। और अल्लाह के राह में जब मैं मेडिकल प्रोफेशन मैंने पास किया, मेरी मेडिकल स्टडीज़, तो मैंने वालिदैन से कहा कि मैं हफ्ते में 2 घंटा दावत काम करूँगा। वालिदैन ने बोला नो प्रॉब्लम। फिर कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद मैंने कहा मैं हर रोज़ 2 घंटा करना चाहता हूँ। वालिद भी डॉक्टर थे, भाई भी डॉक्टर था, वालिद नो प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा 50%, आधा टाइम मेडिकल आते नो प्रॉब्लम। फिर मैंने पूछने लगा मेरे वालदा से, मेरी वालदा चाहती थी कि मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनूं, फॉर एग्जांपल क्रिस बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड साउथ अफ्रीका से। तो मैंने वालदा से पूछा आप क्या चाहते, क्या मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूं या डॉक्टर शेख अहमदीदा जैसा बनूं? मेरी वालदा ने बोली दोनों। फिर और मैं दावती काम में गया, मेरे वालिदैन का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। फिर मैंने कहा मैं सिर्फ 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोले 0 करना चाहता हूँ, बोलते नो प्रॉब्लम। फिर जब कुछ साल बाद जब मैं दाई बन गया, फुल टाइम लेक्चर देने लगा, फिर वालदा से पूछा आप क्या चाहते हैं, क्या मैं मेडिकल डॉक्टर बनूँ लाइक हार्ट स्पेशलिस्ट लाइक डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड और शेख अहमदीदा? तो उन्होंने कहा 1000 डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड कुर्बान है एक शेख अहमदीदा। अच्छा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में दीदार साहब का तस्करा किया कि इंस्पिरेशन आपके लिए थे ना, लेकिन हर चीज़ में एक टिपिंग पॉइंट आता है कि फ्रॉम वेयर जिस आप मुतासर हो जाते हैं कि अब ये डिसाइसिव मूवमेंट है। वो क्या मूवमेंट था आपके लिए कि जब आपने कहा कि नहीं, इतना बड़ा ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिकल डॉक्टर टू ये दावत देने का काम? मैं जब दीदार साहब से पहले बार मिला, हकीकत है मैं सिर्फ 1 या 2 कैसेट देखा था, ज़्यादा देखा था बस। तो मेरे वालिद का हमेशा शौक़ था कि उलमा के साथ मिलो, दिगर उलमा से मिलो, बात करो। तो उस वक्त मेरे वालिद के दोस्त के घर पे शेख दीदार साहब रुके थे चंद 1 दिन के लिए। पता चला, बोले चलो मिलने। सच बोलूँ तो मिलने का शौक़ नहीं था, वालिद ने बोला इसलिए। तो मैं और मेरे भाई के वालिद के साथ वहाँ शेख दीदार को देखे, पहली बार देखे, 1 आध कैसेट देखा था, ठीक है, देखा उनको। तो मेरे भाई ने कहा उनसे क्या आप कब जा रहे वापस? तो बोले मैं कल जा रहा हूँ। रात का टाइम था, लेट रात थी, 10-11 बजे। तो आप कल मगरिब बाद में भी 7 बजे आपकी फ़्लाइट लेट नाइट को है, तो मगरिब बाद 7 बजे आप तकरीर देंगे पब्लिक में? हंसने लगे। 24 घंटे भी बाकी नहीं, 20 घंटे ने कैसा आप मैम लेके आएंगे? तो क्या अल्लाह ने दिल में डाला? उन्होंने बोले हाँ। अच्छा। तो रात को फ़ोन करने लगे और बम्बई में क्रेम डेला क्रेम 1000 लोग, सब टॉप, लेकिन ताजिर, फिल्म स्टार्स, टॉप लोग, ये मेरे वालिद के कॉन्टैक्ट्स थे। उसके बाद सिलसिला चलते गया, मैं दावत देने लगा। मेडिकल कॉलेज में लोग मुसलमान तो भाग जाते थे, वो जाकिर भाई मरवाएंगे हमको। अच्छा। तो अल्लाह की मदद थी, लोग कहते आप फेल हो जाएंगे, तो मैं फेल होगा तो और 1 साल दावा करूँगा मैं टीचर के साथ। तो ये मिजाज था मेरा। और फिर जब मैं पास किया इंटर्नशिप, मैंने वालिदैन से कहा कि मुझे फुल टाइम बनना है। ये टर्निंग पॉइंट था कि दावत के मैदान में तो मैं डिसाइड कर चुका था दाऊँगा, लेकिन मैं सोचा मैं दोनों करूँगा। डॉक्टर इसरार अहमद से मुलाकात हुई पाकिस्तान के अंदर 1991 में, लाहौर में। तो वीज़ा तो क्योंकि मेरे वालिद के कॉन्टैक्ट थे, वीज़ा पाकिस्तान का मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है इंडियन को, लेकिन मेरे वालिद के कॉन्टैक्ट तो आसानी से मिल गया। तो जब मैं आया, मैं उनसे बात किया और मैंने गुफ्तगू की, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आपको अगर माहिर बनने का है तो एक को चुनना पड़ेगा। मैं 7 साल कोशिश की, मैं मेडिकल डॉक्टर भी था और दावत भी करता था, लेकिन दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने सोचा कि दावत देने का था, सोचा क्या 50-50 करूँगा या 75 दावा 25। फिर मैं डिसाइड किया कि अभी पूरा मैं 100% दावत का काम करेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद का भी एक उसमें एक छोटा सा रोल आ गया। अच्छा, दीदार साहब की अगर आप बात करें तो अमूमन जो उनका मुबाहिसा हुआ करता था
تو وہ کہتے ہیں دیگر دین کے لوگوں سے ہوا کرتا تھا یا مذاہب کے لوگوں سے ہوا کرتا تھا. اب میں دیکھتا ہوں مسلمانوں میں جو ایک رجحان ہے, ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپس میں زیادہ مناظرہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ تبلیغ کا کام مسلمانوں سے باہر کریں. اور اس کی وجہ سے جب آپ اندر بات کرتے ہیں تو اس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات, اور اس کے اندر مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں. آپ کا کیا رائے ہے کہ کس طرح سے وہ توازن کہاں ہونا چاہیے کہ باہر بعض لوگ کہتے ہیں جی مسلمان نہیں, ان کے اوپر ہم زور دیں, یا آپس میں جو پہلے سے مسلمان ہیں ان سے ہم الجھتے رہیں آپس؟ میرے حساب سے دونوں ضروری ہے. اچھا, آپ کہتے وتواصوا بالحق, حق کی طرف لے کے آؤ. اگر کوئی غیر مسلم کو آپ دیکھتے جو غلط کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, ہمارا فرض ہے اسے روکے. اگر ہم مسلمان کو دیکھ رہے کہ نماز صحیح سے نہیں پڑھا ہے تو بولنا چاہیے, اسے اصلاح کہتے ہیں. جب غیر مسلم سے اسلام کی بات کرتے, اسلام کی طرف لے کے آتے, اس کا صحیح لفظ ہے دعویٰ. جب مسلمان سے ہم کہتے ہیں کہ صحیح طریقہ, اسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح مطلب ٹو ریپیئر, ٹو امپروو, بہتر کرنا. حالانکہ دعویٰ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, مسلم اور غیر مسلم, لیکن صحیح لفظ دعویٰ ہے, انویٹیشن, دعوت دینا, وہ غیر مسلم کے لیے, اسلام مسلمان کے لیے. میرے نزدیک دونوں امپورٹنٹ ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے, ایک ہارٹ پیشنٹ ہے اور ایک اس کو کٹ لگ گیا ہے, دونوں امپورٹنٹ ہے, لیکن دونوں ساتھ میں ہے تو کون سا بہتر ہے؟ ہارٹ پیشنٹ. وہ مسلمان چھوٹی غلطی کر رہا ہے, شرک تو نہیں کر رہا ہے, وہ غیر مسلم شرک کر رہا ہے. دونوں امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر دونوں ساتھ میں آ گئے تو غیر مسلم اور امپورٹنٹ ہے. ڈپینڈز اپون دا سچویشن. لیکن بڑی اہم بات کی کہ دونوں ہی آپ نے کہا کہ اہم ہے, لیکن بعض اوقات آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جب مسلمان آپس میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے, اور ہم نے بارہا دیکھا علماء کو ایک دوسرے کے جو مسلک کے اوپر جس طرح سے تنقید کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ مسلمان جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم دور ہو جاتے ہیں. اس چیز کو کیسے قابو مطلب پایا جائے اس چیز کے اوپر؟ اگر ہم قرآن میں جو ہدایت اللہ نے دی ہمیں, اور جو حدیث میں اللہ کے رسول نے ہدایت دی, اس پہ عمل کریں تو تناؤ ہوئے گا ہی نہیں. افسوس کی بات ہے کہ دونوں پارٹی ایک بھی عمل کرے گا پرابلم نہیں ہوئے گا. میرے خلاف بہت لوگ بات کرتے ہیں, میں بولا نو پرابلم, میرا فارمولا سمپل ہے, کون میرے خلاف بات کرتا ہوں تو میں اس کا جواب نہیں دیتا. میں خالی میں ٹیم کو بولتا ہوں دیکھو اس میں کچھ میرے لیے ہدایت کا ہے کہ نہیں. ہاں, اگر تنقید کرنے دو, کوئی پرابلم نہیں. میں کہتا ہوں میری چھوٹی سی میرا فارمولا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں تو جنت میں نہیں جائیں گے. برابر, کوئی بھی حدیث میں تو نہیں پڑھا جہاں لکھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں جنت نہیں ملے گی. وہ آدمی اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے, رسول کی بات کرتا ہے, ویلکم. ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دینے کا تو مجھے کوئی پرابلم. میرے منچ کے اوپر, میرے اسٹیج پہ علماء میرے خلاف بات کرے, نو پرابلم. وہ دیکھتے کیسا آدمی ہے, یہ ذرا ڈفرینٹ آدمی, وہ آدمی میرے دو. اچھی بڑی آپ نے دلچسپ بات کی. میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف سے آپ پہ حملہ ہوتا ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب ہے جہاں آپ کے بہت سارے چاہنے والے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو انووک کرتے ہیں آپ بعض اوقات پیشن کے ساتھ مخالفت, کیا کہیں گے, جیلسی ہے یا نظریاتی اختلاف ہے, کس کیا ہوگا؟ فطرت ہے. سب سے مشہور انسان دنیا میں کون؟ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ اللہ کے رسول کے. قرآن کی آیت ہے کہ رسول کے لیے ہمیشہ دشمن رہیں گے. تو میں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی تھوڑا وہ دین کا کام کر رہا ہوں, دائی کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف بھی, اچھی بات ہے یہ, میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ درجہ دے رہا ہے کہ میرے لیے سب مخالفت بند ہو جائیں گا. تو میں دعا کرتا ہوں سب نہ بند ہوئے, کم ہو جائے, نو پرابلم, کم ہو جائے. وہ ماؤ زیدونگ کی ہم تحریریں پڑھتے تھے تو اس میں ہے نا کہ بھئی مخالف کی طرف سے تنقید ہونا بری بات نہیں, اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کا وزن ہے. اچھا یہ بتائیے کہ 2016 سے آپ بھارت سے باہر ہیں, اور میں آپ کا ایک اور انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ہجرت کی آپ نے. اچھا ایک زمانہ تھا کہ بھارت کے بارے میں جو تصور لوگ کیا کرتے تھے کہ جس سیکولر ملک ہے اور وہاں پہ مطلب تمام مائنورٹیز کو بشمول اقلیتوں کو جو ہے کھل کے رہنے کی آزادی ہے. اب کیا ٹرانزیشن آ گیا کہ اقلیتوں پہ زمین تنگ ہو گئی. آپ جیسا جو مدبر ایک قابل شخصیت جس کو تمام لوگ اتنا بقول ہندو بھی آپ کے پیروکار ہیں, تعریف کرتے ہیں, کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو اپنا وطن جو ہے وہ چھوڑنا پڑا؟ اور وہاں پہ اب بھی جو میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب تک اپنی کہتے ہیں نا کہ ڈائلیوٹ نہیں کرتے اپنی پرسنالٹی کو, اپنی دین کو, اس وقت تک وہ وہاں پر اپنا مقام نہیں بنا سکتے. کیوں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی بھارت میں؟ آپ دیکھیں گے ہندوستان کی ہسٹری ہے,
کہ ہندو اور مسلم ہمیشہ ساتھ میں رہے. یہ تاریخ ہے. آپ دیکھیں گے 100 سال 200 سال 500 سال پہلے مسلمان جو ہوتا تھا راجا, اس کے اکثر ہندو ہوتے تھے منسٹر, سپاہ سالار ہندو ہوتا تھا. ہندو راجا ہے, اس کا سپاہ سالار مسلمان. کبھی یہ نہیں ہوتا تھا ارے میں ہندو ہوں, میرا سپاہ سالار مسلمان ہے تو مجھے خوف ہو گیا, یا مسلمان ہے, کیونکہ اس ٹائم دین کا بھید بھاؤ تھا نہیں. تو مسلم کر رہا ہے, ہندو ہندو کر رہا ہے. یہ برٹشرز نے آ کے ہندوستان پہ جب رول کیا, ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, اور ان نے ڈیوائڈ کیا, نہ ہی مسلمان ہندو کو کرا, ہمارے ہندوستان دیش کو بھی ٹکڑے کر لی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پالیسی سے ہندوستان کا نقصان ہو. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ رول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا, یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے, تو اسلام کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا, غیر مسلم کا بھی حق ہے. اگر مسلم اسلامک شریعت میں اگر غیر مسلم میں تسلیم کرتا ہے کہ آپ میرے حاکم ہیں اور جزیہ دیتا ہے, آپ کا فرض ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کریں. تو یہ جو معاملہ کب بدلا, جب مودی رول میں آئے 2014 میں. 2014 میں جب مودی پاور میں آئے تو یہ پرابلم شروع ہوا. 14 میں نہیں, 14 میں ہیں پھر, اور کافی میجورٹی سے بی جے پی. اس کے پہلے بی جے پی کے تھے رولرز, اڈوانی تھے, واجپئی تھے, وہ اتنے خراب نہیں تھے. آپ سمجھے نا, مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. ادھر بہت تھوڑا بہت ٹھیک ہے, وہ ہر رول میں ہوتی. لیکن ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ, جتنا نفرت پیدا کرو اتنا ووٹ بینک میں جیتیں گے. گجرات میں ہزاروں مسلمان کو قتل کیا, اسٹیٹ اسپانسرڈ, اس پہ کیس ہوئے لیکن وہ کنٹرول کرنے لگا سب کچھ, اور اس سے اس کی پاپولیرٹی بڑھی. تو اس کی پالیسی تھی. اور میں ایک انٹرویو لیا, ایک دم عظیم شخصیت تھی, اس کا نام نہیں لوں گا میں. تو انٹرویو کے پہلے, اور اس کا مین تھا کہ پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ, سیلیبریٹیز کے انٹرویو, میرا انٹرویو لینے آیا. تو اس نے کہا جب میں لاسٹ ٹائم واجپئی اور مودی کے انٹرویو لے رہا تھا, یہ وہ پرائم منسٹر بننے کے پہلے جب گجرات کی رائٹس ہوئے, اس نے کہا کہ مودی مجھے کہہ رہا تھا کہ واجپئی نے کیا کیا, آپ نے ہزاروں مسلمان کو مارے, یہ تو میرا مقصد ہے کیا ستا میں آنا. ایک بار آ گیا, مجھے اگر 5 ٹائم چوراہے پہ نماز پڑھنے لگے ستا میں آنے کے لیے, پالیٹکس میں کروں گا. تو اس کا آبجیکٹو تھا ٹو بیکم پرائم منسٹر, بن گیا. آپ سمجھے نا. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کا اسٹریٹجی تھا میں ہندو اور مسلمان میں تناؤ پیدا کروں گا تو مجھے ووٹ بینک زیادہ ملے گا, اس کے لیے وہ سکسیزفل تھا. تو پہلے الیکشن میں 2014 میں تھا, 2019 میں اور سکسیس ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب سے جو انہوں نے ابھی بات کی کہ جناب بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی پہ انہوں نے بات کی, اور اس بات پہ بات کی کہ جس طرح سے انگریز نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی, اس کی مزید کچھ وضاحت لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. نئی انفارمیشن, نئی نالج کریٹ کرنے میں ہم لوگ قاصر ہیں, اور اس کے مقابلے میں اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ بہت ہر چیز میں آگے ہے, علم میں بہت آگے ہے. تو کیا وجہ ہے مسلمانوں کی اس پسماندگی کی, ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ انڈیا میں جو وقف بورڈ ہے کئی مسلم ممالک سے زیادہ محفوظ ہے. آپ سمجھے نا. تو اس کو وہ چینج کرنا چاہتا ہے, لیکن ابھی ان کی اتنی میجورٹی ہے جتنی پہلے تھی. لیکن مشکل دن ہے ہمارے وہاں کے جو مسلمان ہیں بھارت. نہیں, میں کہتا ہوں اچھے دن آ رہے ہیں. نیوز انسائٹ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے آج کے خاص الخاص مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, ان سے ہماری گفتگو سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب, جو جراثیم ہیں ہندو انتہا پسندی کے, RSS کے, وہ تو پری پارٹیشن ڈیز سے ہیں. اور اچھا, دوسری جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایک وہ ہے کہ جی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی, تو جو ہم بڑے صغیر کہتے ہیں, تو کبھی بھی مونولتھ تو نہیں تھا. جب کوئی مرکز میں مضبوط ہوتا تھا تو ہندوستان پہ کو آدھے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا یا پورے پہ کر لیا. انگریز نے بہت زیادہ کیا.
تو ایز اے مونولتھ تو وہ اسٹیٹ کبھی نہیں رہا وہاں پہ. مطلب ایز اے مونولتھ کے ایک نیشن اسٹیٹ کا تصور بھی انگریز کا ہی دیا ہوا ہے نا, ورنہ پہلے تو نہیں ہوا کرتا تھا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جی مسلم راجا, مسلم بادشاہ اور ہندو راجا بہت سارے ہوتے تھے, پرنسلی اسٹیٹس ہوتی تھی, 500 سے زیادہ تھیں جب برٹشرز گئے. تو یہ پوری تو صورتحال تھی. تو اس میں یہ کہنا کہ جی مونولتھ ہے اور مطلب ایک صرف ڈیوائڈ کیا انگریز کی وجہ سے, تو یہ چیزیں تو ہماری یہاں ہسٹوریکلی تھیں نا, کہ مختلف خطے تھے, مختلف ملک تھے, مختلف راجواڑے تھے. تو اس چیز کو بلکہ برٹشرز نے تو ان کو ایک پورا ملک بنا کے دے دیا انڈیا کو, کہ بھائی یہ آپ انڈیا کا نام بھی دیا ان کو. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں, اس کا آپ دیکھیں گے برٹشرز نے ہندوستان کو لوٹا. وہ تو بالکل جب لوٹا اس ٹائم ایک ہوئے, جب ایک بھی نہیں تھے, جو بھی تھا ہندوستان, جو بھی تھا, جو مغل رول کر رہے تھے, وہ دنیا میں سب سے بہترین تھا کہ نہیں, سب سے عظیم تھا کہ نہیں. اور تو بھی ہمیشہ تناؤ نہیں تھا. کئی پرنسلی اسٹیٹ میں there was a treaty. ملیشیا میں بھی ایسا تھا. تو یہ کہنا کہ برٹشرز نے آ کے اس کو جڑوایا, یہ 100% صحیح نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ظلم کیا کہ جلدی جڑ گئے. ہاں, میں وہی مقصد بھائی. ہاں, کہ اگر نہیں آتے تھے تو بھی جوائن ہوتے تھے, کیونکہ ایوری ویئر ان دا ورلڈ, صرف بھارت میں سب جگہ ورلڈ وار ہو گئی تو لوگ پیس ہو گیا. تو یہ ہندوستان کو انہوں نے لوٹا, آپ سمجھے نا. تو جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عام مسلمان اور عام ہندو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. میں تقریر کرتا ہوں 25% غیر مسلم ہیں, ہندو میری عزت کرتے, اتنی عزت کرتے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام ہندو اور عام مسلمان میں آپس میں بھائی چارہ ہے. یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں یہ نفرت پیدا کرتے اپنے ووٹ بینک کے لیے, آپ سمجھے نا. تو یہ پولیٹیشین لوگ جان بوجھ کے غلط چیز بولتے, ہم 2 ہمارے 2, تم 5 تمہارے 25. اس ٹرینڈ کو آپ ریورس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کو تو جس طرح سے ٹارگٹ کیا, آپ کی ذات کو جس طرح کے الزامات لگائے, وہ ظاہر مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو بالکل مطلب جو ماڈریٹ وائسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کنٹروورشل بنا دیا جائے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ ٹرینڈ کیسے ریورس ہوگا؟ کیا وہاں پہ ایک وہ 2014 میں ان کو ملی تھی, آئی تھنک مے بی بی جے پی کو الون 53 یا 54% وتھ کولیشن زیادہ تھے. 2019 میں کچھ 58-59% تقریباً بڑھ گئی, اور وتھ کولیشن تقریباً 65-67%. ابھی کے الیکشن میں 2024 کے ان کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی. سمپل میجورٹی کے لیے چاہیے 274, وہ بھی نہیں ملی ان کو. کولیشن کر کے وہ 290 پہنچے. تو یہ ٹرینڈ ریورس ہونا شروع ہو گئی الحمدللہ, اور ریورس ہوگی. جو انڈیا میں فیسلٹی ہے, مثال کے طور پہ مسلم پرسنل لاء جو ہے وہ کئی مسلم ملک سے اچھا ہے, لیکن مودی اس کو نکالنا چاہتا ہے. ہاں, وہ تو یونیورسل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جیسا ہو. تو انشاءاللہ نہیں ہوئے گا. وقف بورڈ ہے, اس کا جو رول ہے جو اتنا محفوظ ہے انڈیا میں جو وقف بورڈ ہے کئی مسلم ممالک سے زیادہ محفوظ ہے, آپ سمجھے نا. تو اس کو وہ چینج کرنا چاہتا ہے, لیکن ابھی ان کی اتنی میجورٹی ہے جتنی پہلے تھی. لیکن مشکل دن ہے ہمارے وہاں کے جو مسلمان ہیں بھارت. نہیں, میں کہتا ہوں اچھے دن آ رہے ہیں. ہاں, آ رہے ہیں الحمدللہ. تو جناب ذاکر نائک صاحب کا کہنا ہے کہ ہندوستان بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے اچھے دن آنے والے ہیں. کیسے وہ دن آئیں گے ہم پوچھیں گے ان سے, لیکن وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہی وہ بینک جو سود لیتا ہے اس سے مت کرو. اکثر مسلمان سود میں ڈوبے ہوئے. اب سروے, ابھی یہاں کے سروے کے حساب سے کوئی کہہ رہا تھا 23% آف دا بینکنگ از بائی اسلامک بینکنگ اینڈ 77%, اس کو میں ویریفائی نہیں کیا بٹ تقریباً وہی ہوگا. تو 77% از ود ربابش. پروگرام میں جناب ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خاص الخاص مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلمان جو ہیں 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور اب یہ بھی ہماری جو آبادی ہے وہ کہتے ہیں نا پوری دنیا کا 23-24-25% تک ہے, اور دنیا کے بہترین وسائل جو ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں. لیکن اس کے باوجود نیا علم اگر آپ پیدا کرنے کی بات کریں, نئی ویلتھ کریٹ کرنے کی بات کریں, نیو نالج اینڈ نیو ویلتھ, اس میں مسلمان کہیں دکھائی نہیں دیتے. بوروڈ
ٹیکنالوجی ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, خرید رہے ہوتے ہیں انگریزوں سے, اس کے مقابلے میں اسرائیل کی اگر آپ بات کریں بہت چھوٹا سا ملک ہے, اور ان کی جو آبادی ہے مسلمانوں کے مقابلے میں مطلب کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جتنا وہ لوگ کام کر پا رہے ہیں, جتنی زیادہ وہ کریشن کر پا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, سائنس کی بات کر لیں, تحقیق کی بات کر لیں, ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ ہے تو کیا ہے؟ جہاں تک کہ علم میں ترقی کرنا, ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا, 8ویں اور 9ویں% میں یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز, مطلب ایک دم اندھیرا کا دور. اس وقت مسلمان چوٹی پہ تھے, وہ ان کے لیے ڈارک تھا. تو اس وقت ہم ٹیکنالوجی کی چوٹی پہ تھے. اگر آپ کو سائنس پہ ریسرچ کرنا ہے, آپ کو عربی جاننا ضروری ہے. آج انگلش ہو گیا. اس وقت چوٹی پہ تھے, ابھی کیوں گر گئے؟ کہ اس وقت ہم قرآن و حدیث سے قریب تھے. ابھی ہم قرآن حدیث کو چھوڑ دیے تو یہ حالت ہے. انشاءاللہ اگر قرآن و حدیث کے قریب جائیں گے پوری امہ, تو واپس ہم چوٹی پہ پہنچیں گے. آخری سوال کہ ہم جیسے جو گناہ گار مسلمان ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی ہیں اور بارش افراد بھی بے شمار ہیں, اور ایک چیریٹی بہت ہوتی ہے مسلمانوں کی, وہ تمام چیزیں ہیں, اسلام غالب ہے, بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے ان تمام ممالک کے اندر, اور پھر بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اسلام سے دور ہیں. تو یہ جو مفروضہ ہے, کیونکہ لوگوں کے اگر دل کی آپ حالت دیکھیں تو سب اپنے آپ کو بہت ہی کہتے ہیں جید مسلمان سمجھتے ہیں, قریب سمجھتے ہیں اسلام سے, تو کس طرح سے یہ جو مفروضہ ہے کہ جی ہم دور ہیں, اور اگر ہم قریب آ جائیں, نماز تو ہم اب بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ ہم اب بھی رکھ رہے ہیں, تمام ہم چیزیں کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں بہت سارے مسلمان, ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز کہ ہم کوئی اور اس دینی اس پہ عمل کرنے کے علاوہ ہمیں اور کیا کرنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے دنیا میں؟ بولتے مسلمان سمجھتے ہیں بہت دینی ہے, تو معیار کیا آپ کا؟ صرف نماز پڑھنے سے دینی تھوڑی ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے, کیا مسجد میں پڑھ رہے, کیا 5 ٹائم پڑھ رہے, مجھے لگتا نہیں کہ 100% مسلمان چاہے ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو 5 ٹائم نماز پڑھتے. میرا اپنا تجربہ ہے, وہ بولوں گا نہیں کتنے. نہیں, اب درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے نہیں بھی پڑھتے ہیں, بہت سارے نے اکثر نہیں پڑھتے بھائی 5 ٹائم, بہت سارے نے اکثر, بہت سارے مطلب 10% اکثر وداؤٹ ڈاؤٹ. ابھی میں اس کو پرسنٹیج نہیں لوں گا. آپ کو معیار دیکھنے کا تو پہلا یہ دیکھیے کہ کبائر کی کتاب لیجئے, 70 میجر سن, 70 کبائر, کم اس کو موت تو مت کرو, گناہ تو بہت ہے, سینکڑوں ہے, برابر. 70 کبائر سے تو بچو, زنا مت کرو, ربا مت لو, جھوٹ مت بولو, رشوت مت دو, کبائر سے صرف دور رہو. قرآن کی آیت ہے کبائر سے دور رہو, اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کریں گے. آپ کبائر کے معیار پہ آپ کو 70 کبائر پتہ کیا ہے؟ وہ تو میں کہاں سے گنوا سکتا؟ وہی تو پرابلم ہے نا, 70 کبائر اگر پتہ ہی نہیں, اکثر کبائر کرتے ہیں, تو پرابلم یہ ہے. یہ کبائر سے اگر آپ دور رہیں گے, کبائر مطلب گناہ کبیرہ, گناہ کبیرہ سے دور رہیں گے. کیا پہلا آتا ہے توحید, کسی کا قتل مت کرو, بلیک میجک مت کرو, نماز پڑھو 5 ٹائم, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج 7 ہو گئے, والدین کی عزت کرو 8ویں بات. پھر آرفنس کا حق مت مارو, زنا مت کرو, ہوموسیکشن مت کرو, ربا مت دو. یہ سب لیول میں آتا ہے, شراب مت پہ, سب لیول آپ دیکھتے جائیں گے. تو کچھ مسلمان 10 کبائر کر رہے, کچھ 5 کر رہا ہے, کوئی 15 کر رہا ہے, آپ سمجھے نا. تو اگر آپ کبائر سے تو کم از کم بچو. تو پرابلم یہ کہ ہم مسلم سماج میں بہت زیادہ یہ گناہ عام ہے, آپ کا کہنا یہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اس عام ہے. نمبر 12واں کبائر ہے, گناہ کبیرہ ہے ربا. ربا سمپل ہے, آپ سود, وہ بینک جو سود لیتا ہے اس سے مت کرو. اکثر مسلمان سود میں ڈوبے ہوئے. آپ سروے, ابھی یہاں کے سروے کے حساب سے کوئی کہہ رہا تھا 23% آف دا بینکنگ از بائی اسلامک بینکنگ اینڈ 77%, اس کو میں ویریفائی نہیں کیا ہوں بٹ تقریباً وہی ہوگا. تو 77% از ود ربا بیسڈ. آپ سمجھے نا, جو کنونشنل بینکنگ, جس کو روایتی بینکنگ, جس کو آپ ربا فرما رہے ہیں. ہاں ربا برابر, انٹرسٹ بیسڈ.
بہت سارے سوال ہمارے رہ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ ذاکر نائک صاحب بہت مصروف شخصیت ہیں، ان کی اور کمٹمنٹ سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج نیوز کی طرف سے اور اپنی طرف سے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی گفتگو سنی، بڑی پرمغز گفتگو سنی، اور جو میرا ٹیک اوے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جناب اسلام جس چیز کا ہمیں درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو بڑھاتے رہیں، جد و جہد جاری رکھیں اور اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔